بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحد أن يتكلم به قال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں، ہمارے جی میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم انہیں زبان پر نہیں لا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی بالکل ایسا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو خالص اور کھلا ہوا ایمان ہے۔ یہ جو اس قسم کے خیالات انسان کو آتے ہیں دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، یا اور دینی جو شعار ہیں، لوگ ہیں، ان کے بارے میں، اسے کہتے ہیں وساوس، کیونکہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ یہ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، لیکن جو آدمی تو اس سے پریشان نہیں ہوتا، شیطان کوشش کرتا ہے اس کو پریشان کرنے کی، جو پریشان نہیں ہوتا اس سے مایوس ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو پریشان ہوتا ہے اسے اور زیادہ پریشان کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے یہ بھی کہا یا رسول اللہ، ایسی ایسی باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں کہ ہم کوئلہ بن جائیں، راکھ ہو جائیں، جل جائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم انہیں زبان پہ لائیں اس بات کو۔ یعنی اتنے خطرناک قسم کے خیالات اور اتنی غلط قسم کی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا کہ یہ وسوسہ ہے، یعنی شیطان کی طرف سے ہے، وہ مسلمان آدمی کو پریشان کرتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کسی بھی عمل کو قبول ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ مثلا وضو ہم نے کیا، اسے دیکھا کہ وضو ٹھیک ہو گیا، استنجا ٹھیک ہو گیا، غسل ٹھیک ہو گیا، نماز اس کی ٹھیک پڑھی جا رہی ہے، اس کا ایمان ٹھیک ہے، یہ اچھا مسلمان ہے۔ اب وہ آ جاتا ہے، آ کر وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے کہ تیرا وضو ٹھیک نہیں، تیری فلاں چیز خشک رہ گئی، تیری کمر خشک رہ گئی، تیرے ٹخنے خشک رہ گئے، تیری نماز ٹھیک نہیں، تیری نیت ٹھیک نہیں ہوئی، تیری توجہ ٹھیک نہیں ہے۔ مختلف قسم کی باتیں آ کے انسان کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی جو پہنچ ہے شیطان کی ان باتوں سے آگے بالکل بھی نہیں ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کے کام کو وسوسے تک محدود کر دیا، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر فرمایا بہت ہی کمزور ہے، بودا ہے، انسان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ تو ایسے موقع پر اس کا کرنا کیا چاہیے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ وسوسے کی طرف آدمی توجہ ہی نہ دے۔ جب وہ دل میں خیالات ڈال رہا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ عمل کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، وضو میں، کسی بھی چیز میں، ایمان میں، حتیٰ کہ ہمارے دین میں، ایمان میں، جس چیز میں بھی ہمیں وسوسہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ شیطان کو تکلیف ہوئی ہے میرے اس عمل کی، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ محبوب ہوا، مقبول ہوا، تو شیطان کے ہاں کو تکلیف ہونا شروع ہوگی۔ اسے تو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی کام ٹھیک کیوں ہو رہا ہے، مسلمان صحیح کیوں جا رہا ہے، اس بات سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہ پریشان ہو کے پھونک پھانک مارتا ہے۔ تو وہ پریشان ہو، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو خوش ہو جائیں۔
جب وسوسہ آئے تو سمجھیں کہ عمل قبول ہو گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وسوسے کے آنے سے جو ہمیں پریشانی ہو رہی ہے نا، اس پریشانی پر بھی ہمیں اللہ کے ہاں اجر مل رہا ہے۔ مسلمان کو ایک کانٹا چبھتا ہے تو اس پر اجر ملتا ہے۔ دائیں جیب میں اس نے چیز رکھی ہے، بھولے سے ہاتھ بائیں میں ڈال دیا، پریشانی آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی 2-4 سیکنڈ کے لیے، تو اس پر بھی مسلمان کو اجر ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وسوسے جتنے مرضی شیطان لاتا رہے، اسے کہیں اور لے کے اور لا، جتنے مرضی لا سکتا ہے لاتا جا، میرا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ جیسے ایک روڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر سے کتا بھی گزرتا ہے، بلی بھی گزرتی ہے، اس کے اوپر سے جو ہے وہ شریف انسان بھی گزرتا ہے، چور و چکا بھی گزرتا ہے۔ تو دل جو ہے نا، یہ ایک شاہراہ ہے، اس پر اچھے خیالات بھی آتے رہتے ہیں، برے بھی آتے رہتے ہیں۔ تو جب تک برے خیال کے پیچھے انسان نہ پڑے، اس کے اوپر عمل کوشش نہ کرے، شروع نہ کرے، اس وقت تک کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں آنے والی باتوں کو فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم به، میری امت سے اللہ نے جو جی میں باتیں آتی ہیں، دل میں جو خیالات آتے ہیں، ان سب سے کو معاف کر دیا، جب تک کہ آدمی اس کو زبان پر نہ لائے یا اس کو عمل میں نہ لائے، اس وقت تک اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اس سے پریشان ہو رہا ہے تو اس پر اس کو الٹا اجر ملتا ہے۔ اس لیے وساوس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہودی نے ایک مسلمان سے کہا کہ ہمیں کوئی وسوسہ نہیں آتا، تمہیں بڑے وساوس آتے ہیں۔ تو مسلمان نے بہت پیارا جواب دیا اس کو، کہنے لگا کہ دیکھو 2 مکان ہیں، ایک مکان ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے تو چور، اور ایک مکان خالی ہے، تم بتاؤ چور ڈاکو کہاں جائے گا؟ اسی میں جائے گا جس کے اندر کچھ ہے۔ تو مسلمان کو وسوسے اس لیے آتی ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں اعمال ایمان کا نور ہے۔ تو شیطان چور ڈاکو ہے، وہ نور اور ان چیزوں کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ وہیں جائے گا۔ تمہارے پاس اس نے کیا لینے آنا ہے؟ تمہیں تو ویسے ہی خالی کر رکھا ہے اس نے، تمہارے پاس تو نہ ایمان ہے نہ عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم تو خالی ہو، تمہارے ویران گھر میں وہ کیا لینے جائے گا؟ اس لیے اس بات سے بسا اوقات ہمارے نوجوان بھائی یا اور بھائی جو ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں بڑی عمر میں بھی آ کے، کہ شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے، نماز پڑھتا ہوں بڑے گندے گندے خیالات لانا شروع کر دیتا ہے، میں ذکر کرتا ہوں تو یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذرہ بلکہ خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اس پر خوش ہوں اللہ کی طرف سے۔ شیطان کو جب تکلیف شروع ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں یہ عمل قبول ہو گیا، اور اللہ سے دعا بھی کرے، لا حول ولا قوت پڑھ کے ہلکا پھلکا دم کر لیں اپنے اوپر، ورنہ یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس چیز کی طرف توجہ نہ دیں، دھیان نہ دیں، یہی اس کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔